السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ قرآن قاعدہ کے سبق کے حوالہ سے کل کی نشست میں ہم نے تختی نمبر 16 جو کہ تشدید بعد حروف مدہ پر مشتمل ہے، اس میں پہلے حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہوگا، پھر اس کے بعد مشدد حرف میں سے کوئی حرف ہوگا۔ اس تختی کی پہلی لائن اس میں موجود مثالوں کی ادائیگی اور مشق کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ان مثالوں کو ایک مرتبہ پھر دہرا کر اس سے آگے والی مثالوں کی ادائیگی اور مشق کریں گے۔ غاد زبر الف مد لام وال، جہاں پر حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہو اور اس کے اوپر لمبی مد ہو، اس کے بعد مشدد حرف ہو، وہاں پر 5 چیزیں ہم نے اکٹھی کرنی ہے، پھر ان کے بعد ان کا آپس میں ان کو ملا کر اس جملے کو مکمل کرنا ہے۔ غاد زبر الف مد لام وال، لام 2 زبر لن والن، وقف والا، 2 زبر کی تنوین وقف کی حالت میں الف سے بدل جائے گی۔ دال زبر الف مد با داب، با زبر با دابا، تا 2 زیر 3 دابتین، وقف دابہ۔ حا زبر الف مد جیم حاج، جیم زبر جا حاجا، کاف زبر کا حاجک، حا زبر الف مد جیم حاج، جیم واو پیش جو حاجو، کاف زبر کا حاجو کا، وقف حاجو، لام زبر لا غاد زبر الف مد لام۔ اب دیکھیں اس میں حروف مدہ میں سے الف ہے، اس کے اوپر لمبی مد ہے، پھر اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے، اس لیے یہاں پر اسی ترتیب کے مطابق 5 چیزیں جمع کرنے کے بعد پھر ان کو آپس میں ملائیں گے۔ غاد زبر الف مد لام وال، لوال، لام واو پیش لو لضالو، نون زبرنا لضالون، وقف لضالون، واو زبر وا لام غاد زبر لظ ولظ، غاد زبر الف مد لام ضال ولضال، لام یا زیر لی ولضالی، نون زبرنا ولضالین، وقف ولضالین، حمزہ زبر آ
تا پیشتو آتو ہا زبر الف مد جیم حاج آتو حاج جیم پیش واو مد نون جون. باقی پیچھے کی جتنی مثالیں ہیں ان تمام مثالوں میں یہ حروف مدہ میں سے حرف ایک ہے، اس کے اوپر مد ہے اور اس کے بعد مشدد حرف ہے. اتحاجونی، اس مثال میں حروف مدہ میں سے دو حروف موجود ہیں اور دونوں کے اوپر لمبی مد ہے، اور پھر دونوں کے بعد مشدد حروف میں سے حروف موجود ہے. اس لیے یہاں پر 2 مرتبہ یہ ہمیں کام کرنا ہوگا کہ 5 چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر جملہ بنانا ہے. اتحا، اس کے اندر الف مدہ ہے، اس کے اوپر لمبی مد ہے، پھر اس کے بعد جیم مشدد ہے. جونی، وہ حروف مدہ میں سے وہ ہے، اس کے اوپر لمبی مد ہے، پھر اس کے بعد نون کے اوپر شد اور یعنی نون مشدد موجود ہے. اس لیے یہاں پر 2 مرتبہ. میں اس کو پھر دہراتا ہوں، اس کو اچھی طرح سماعت کریں. حمزہ زبر آ، تا پیشتو آتو ہا زبر الف مد جیم حاج آتو حاج جیم واو جیم پیش واو مد نون جود آتو حاجون نون یا زدنی آتو حاجونی. وقف اسی حالت میں ہوگا، اس میں وقف کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ساکن حرف پر وقف ہے، اور جب ساکن حرف پر وقف ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا تا زبر تا، ولا تا ہا کھڑی زبر مد غاد حاض ولا تحاض غاد واو پیش غو ولا تحاضوا نون زبرنا ولا تحاضون وقف ولا تحاضون. واو صاد زبر وص، صاد کھڑی زبر مد فا صاف وصاف فا کھڑی زبر فا وصاف فا تا زیدی وصافاتی وقف وصافات. تو یہاں تک آج کے سبق کو ہم ختم کرتے ہیں. یہ چند ایک مثالیں مزید اس کی حروف مدہ، پھر اس کے بعد تشدید، اور باقی وہ تمام چیزیں جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ظاہر ہے ان کی مشق اور رہے گی اس کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن خاص طور پر اس کے اندر یہ چیز کیونکہ یہاں پر حروف مدہ ہیں، پھر اس کے اوپر لمبی مد ہے، پھر اس کے بعد تشدید والا حرف مشدد حرف ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر ہم بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں کہ یہ باقیوں کے اندر اس پر تھوڑا سا ہٹ کر ہے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور اچھی طرح اس کا جو ہیجا ہے، اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. آج کے سبق کی مثالوں کو میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، اچھی طرح سماعت فرما لیں. لام زبر لا، ضاد الف مد لام زبر وال، یا اس کو لام زبر لا ضاد زبر الف مد لام ضال لو لضالون وقت لضالون. واو زبر و، لام ضاد زبر لظ، ولظ ضاد زبر الف مد لام ضال ولضال لام یاسر لی ولضالی نون زبرنا ولضالین وقت
ولا الضالین. حمزہ زبر آ، تا پیشتو، آتو، حا زبر الف مد جیم حاج، آتو حاج. جیم پیش وو مد نون جود، آتو حاجود. نون یا زد لی، آتو حاجود. وقف آتو حاجونی. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، ولا تا. ہا کھڑی زبر مد غاد حاو، ولا تحاو. غاد واو پیش ذو، ولا تحاو. نون زبرنا، ولا تحاوون. وقف ولا تحاوون. واو صاد زبر وس، صاد کھڑی زبر مد فا صاف، والصاف. فا کھڑی زبر فا، والصاف فا. تا زیتی، والصافاتی. وقف والصافات. تو یہ آج کے سبق کی جو مثالیں ہیں، میں نے 2 مرتبہ آپ کی خدمت میں ان کو دہرایا ہے، صرف اس لیے تاکہ اچھی طرح ان کا جو ہیجا ہے، ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. کل کے سبق کی مثالوں کو بھی دہرایا گیا آج، اور آج کے جو سبق کی مثالیں ہیں ان کو بھی 2 مرتبہ دہرایا ہے. تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کو نکال کر ضرور اس کی مشق کریں، اس کی ادائیگی کریں، ان کو اپنی زبان پر لائیں. جب تک ان کو آپ خود اپنی زبان پر نہیں لائیں گے اس وقت تک ان کا پڑھنا ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہوگا. تو ایک بس اوقات ہوتا ہے آدمی دوسرے کی زبان سے سنتا ہے تو کہتا ہے یہ آسان ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، لیکن جب خود اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس وقت اس کو دقت پیش آتی ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے آپ تمام احباب جس طرح باقی پیچھے کے اسباق ہیں ان کو دہرایا ہے، اسی طرح آپ حضرات اس کو بھی ضرور دہرائیں تاکہ ان کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے انشاءاللہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. جی عزیز طلبہ کرام، عربی گرامر جو قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور دیگر کتب کو سمجھنے کی چابی ہے، بنیاد ہے. الحمدللہ پہلے سمیسٹر کا ہمارا نصاب مکمل ہو چکا ہے. اب ہم نے دہرائی شروع کی ہوئی ہے، اب ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. کل کے سبق میں ہم نے کچھ بنیادی ابتدائی باتیں کی تھیں. آج اسی سلسلے کو ہم آگے جاری رکھتے ہیں. توجہ فرمائیے. جی عزیز طلبہ کرام، جو بات بھی اپنے منہ سے نکالتے ہیں یا لفظ کسی کاغذ پر کوئی چیز لکھی جاتی ہے بامعنی، اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لفظ. اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ. ہمارے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے یا کوئی لفظ لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی لفظ کو آپ جانتے ہیں حروف سے مل کے الفاظ بنتے ہیں. تو لفظ ایسی چیز ہے جس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہر وہ لکھی ہوئی چیز یا منہ سے نکلنے والی آواز جس کا کوئی معنی ہو اس کو لفظ کہتے ہیں.
اچھا جی، لفظ کبھی تو ہوگا اکیلا، اکیلا اکیلا لفظ لکھا ہوگا، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ ایک سے زیادہ ہوں گے۔ جو اکیلا لفظ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مفرد، اسے کہتے ہیں مفرد۔ کلمہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مفرد یا کلمہ، اکیلا لفظ۔ ہمارے منہ سے جو بھی لفظ نکلے گا عربی زبان میں یا ہم کہیں پڑھیں گے وہ کہلائے گا مفرد یا کلمہ۔ اور جو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں نا اس کو کہا جاتا ہے مرکب۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب۔ ہر وہ چیز جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر بنائی گئی ہو مرکب کہلاتی ہے۔ بالکل آسان سی بات ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ لفظ کی دو قسمیں ہو گئیں، اکیلے لفظ کو کہیں گے مفرد یا کلمہ، اور دو یا دو سے زیادہ الفاظ اکٹھے ہوں گے تو ان کو کہیں گے مرکب۔ کیا کہیں گے؟ مرکب۔ اچھا جی، ذرا توجہ فرمائیں، ہم قرآن کریم سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل آسان سی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے۔ چلیں ابھی میرے سامنے سورۃ یوسف کھلی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی آیت ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را کو چھوڑیے، اس کے بعد چار الفاظ ہیں، تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ چاروں جب اکیلے کے لیے ہوں گے نا، ہم صرف کہیں گے تل کا، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک مفرد لفظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مفرد لفظ ہے، یہ کلمہ ہے۔ آیات یہ ایک مفرد لفظ ہے، کلمہ ہے۔ الکتاب جب صرف الکتاب لکھا ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا۔ المبین اس وقت بھی مفرد، یہ اکیلے کے لفظ مفرد۔ اور اگر آپ کہیں تل کا آیات مرکب آیات تو یہ مرکب ہو جاتے ہیں۔ تل کا آیات الکتاب، تین کو پڑھیں پھر بھی مرکب ہے۔ تل کا آیات الکتاب المبین، چار کو پڑھیں پھر بھی مرکب ہے۔ تو مرکب دو، کم از کم دو ہوتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہوں تو مرکب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو جو اکیلا لفظ ہوگا وہ کہلائے گا مفرد، اور جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ جہاں بھی لکھے ہوں ملا کر وہ مرکب کہلائیں گے۔ بالکل آسان سی سیدھی سی بات ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی اس بات کو سمجھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک ہو گیا مفرد اور ایک ہو گیا مرکب۔ مفرد کا معنی ہے ایک، اور مرکب کا معنی کیا ہوا؟ دو یا دو سے زیادہ۔ دو یا دو سے زیادہ جو مفردات جب ملے ہوں تو مرکب کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کلیمہ، کلیمہ، کلیمہ کا معنی ہوتا ہے لفظ، مفرد اکیلا لفظ، اس کو عربی میں کلیمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی قسموں پر آج ہم بات کریں گے کہ کلمہ کی اقسام کون کون سی ہیں۔ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ، کوئی بھی کلمہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم اور فعل اور حرف، یہ تین قسمیں ہوتی ہیں کلمے کی۔ کلمہ کا مطلب لفظ، یہ آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں، جس کو آپ اردو میں لفظ کہتے ہیں، انگلش میں ورڈ کہتے ہیں، عربی میں اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تین۔ نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر دو حرف۔ یعنی یہ عربی زبان کے پارٹس آف سپیچ ہیں۔ عربی گرامر یہاں سے شروع ہوتی ہے، عربی گرامر سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے۔ کلمہ بنیاد ہے، لفظ ظاہر ہے، لفظ سے ہی مل کر جملے بنتے ہیں، جملوں سے پورے پیراگراف بنتے ہیں، پیراگراف سے آگے پوری پوری کتابیں بنتی ہیں۔ تو لفظ بنیاد ہوتا ہے۔ تو لفظ کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تین۔ نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف۔ ٹھیک ہے جی، اسم اور فعل اور حرف، اسم اور فعل اور حرف، یہ تین قسمیں ہوتی ہیں کلمہ کی، یا لفظ کی تین قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ اچھا جی، چلیں آپ لوگ بتائیں کہ اسم کسے کہتے ہیں، کوئی بتائیں۔ اسم نام کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، عام یہ اس کی سادہ تعریف ہے کہ اسم نام کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں اسم کہتے ہیں
کسی آدمی جگہ یا چیز کا نام ہو اور اس میں زمانہ نہ ہو، زمانہ نہ ہو، اس میں زمانہ نہ ہو، یہ شرط ساتھ ضروری ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہو جس کا کوئی معنی بھی ہو، وہ کسی آدمی جگہ یا چیز یا صفت کا نام ہو لیکن اس میں زمانہ نہ ہو، یہ ضروری ہے اسم میں۔ اچھا جی، فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کی آسان تعریف ہے کہ فعل کام کو کہتے ہیں، فعل جس کسے میں کہتے ہیں؟ کوئی کام زمانہ کو۔ پایا جائے۔ ہاں جی، لیکن اس کی پوری تعریف یہ ہے کہ کام ہو اور کام کے ساتھ زمانہ بھی ہو۔ اگر صرف کام ہو اور زمانہ نہ ہو تو وہ فعل نہیں کہلائے گا۔ اس کو ہم آگے جا کے دوبارہ پڑھتے ہیں تھوڑا سا بھی انشاءاللہ۔ تو خیر، اسم ہو گیا کسی آدمی، جگہ یا چیز یا شہر یا کسی کام کا نام بھی ہو، اس میں زمانہ نہ ہو، وہ اسم ہوتا ہے۔ اور جس میں کوئی کام کیا جا رہا ہو، کوئی کام ہو اور کام کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی ہو، کام کے ساتھ زمانہ بھی ہو، تو کام جمع زمانہ۔ فعل کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ پلس اس میں زمانہ بھی لازمی ہو، یہ ہوتا ہے فعل۔ اچھا، جو اسم بھی نہیں ہوتا اور فعل بھی نہیں ہوتا وہ حرف ہوتا ہے۔ حرف ہوتا ہے، حرف کا بنیادی طور پر ہوتا ہے، حرف جو ہے یہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ حرف جو ہے یہ اسم اور فعل کے ساتھ آتا ہے، اسم اور فعل کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کا کوئی خاص معنی بنتا ہے۔ اس کا اپنا کوئی ذاتی معنی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس کے معنی ہوتے ہیں لیکن وہ مستقل معنی اس کے بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے فی، من، علا، با وغیرہ، با کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہ جب کسی فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس وقت اس کا معنی تب سمجھ آئے گا پورا، ورنہ نہیں ہوتا اکیلا۔ تو یہ اصل میں اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ جیسے انگلش میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں، حروف جار وغیرہ ایسے ہوتے ہیں۔ گو ٹو کا مقصد یہ ہوا کہ کسی آدمی، جگہ یا چیز یا شہر یا کام کا نام ہو اور اس میں زمانہ نہ ہو، وہ ہوتا ہے اسم۔ اور جس میں کام اور زمانہ دونوں ہو وہ ہوتا ہے فعل۔ اور نمبر 3، جو اسم بھی نہ ہو اور فعل بھی نہ ہو وہ ہوتا ہے حرف، وہ ہوتا ہے حرف۔ تو یہ 3 جو ہے نا عربی گرامر یہاں سے سٹارٹ لیتی ہے، یہ 3 اصل چیزیں ہیں، بنیاد یہی ہے 3۔ عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ہو نا، کوئی بھی لفظ، وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آگے پھر اس کی مزید تقسیم ہوتی ہے، اسم میں کوئی مذکر ہوگا، کوئی مونث ہوگا، کوئی معرفہ ہوگا، کوئی نکرہ ہوگا، فعل میں ہوگا، کوئی مضارع ہوگا، کوئی امر ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، لیکن بنیاد یہی ہے، اسم اور فعل اور حرف، یہ 3 بنیادیں ہیں پوری عربی کی۔ ہر لفظ ان 3 میں سے کچھ نہ کچھ ایک ضرور ہوگا، یا وہ فعل ہوگا یا وہ اسم ہوگا یا وہ حرف ہوگا، چوتھی چیز کوئی نہیں ہوگی۔ یہ 3 پارٹس آف سپیچ ہیں عربی زبان میں، جس طرح انگلش میں 8 ہوتے ہیں، ناؤن، پروناؤن، ورب اور پرو ورب وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انگلش میں وہ جو 8 ہوتے ہیں وہ عربی میں اگر 3 بن جاتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، اسم اور فعل اور حرف، یہ 3 بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی سمجھ آ گئی۔ اب آگے پھر ہر ایک کی مزید تفصیلات ہیں، ہر ایک کی آگے مزید تفصیلات ہیں، توجہ فرمائیں۔ جیسے اسم ہے تو اسم کی بھی کچھ تفصیلات ہیں، اسم کی آگے پھر مزید قسمیں بنتی ہیں کئی اعتبار سے، فعل کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، پھر حروف بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ان پر انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے ساری بات کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے اسم کی بات کرتے ہیں۔ اسم جو ہوتا ہے نا، اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ۔ بیسیکلی اسم جو ہے نا پھر آگے 3 قسم کا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کلمہ دادا جان ہے، پھر اسم، فعل اور حرف 3 بھائی ہیں، اور آگے پھر ان کی اگلی نسلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پوتے پوتیاں جن کو ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اسم کی آگے جو 3 قسمیں ہیں، وہ بنیادی طور پہ اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی کو کہتے ہیں مصدر، اور اس مصدر سے ہی کبھی کبھی کوئی ایک چیز بنتی ہے، وہ کہلاتی ہے مشتق۔ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس مشتق کیا ہوتا ہے۔ مشتق، ٹھیک ہے جی، مشتق
اچھا طلبہ کرام، مشتق کیا ہوتا ہے، مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کا معنی ہوتا ہے بنیادی طور پر، مصدر کا معنی ہوتا ہے چشمہ، وہ بنیاد، چشمہ اور جھیل جہاں سے آگے دریا اور نہریں نکلتی ہیں نا، تو بنیاد وہی ہوتی ہے۔ مصدر کا معنی نکلنے کی جگہ، پانی کا چشمہ وغیرہ۔ یہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ایک وہ بنیادی لفظ ہوتا ہے جس سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک چیز سے 500، ایک جو ہوتا ہے نا، ایک سے ہم 500 چیزیں بناتے ہیں، ایک چیز سے ہم 500 چیزیں بناتے ہیں۔ یہ جو ایک چیز ہے نا پہلی، اس کو اسی کو مصدر کہا جاتا ہے۔ جس ایک سے آگے 500 چیزیں بنتی ہیں نا، وہ جو پہلی چیز ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے مصدر۔ میں ذرا یہ اسکرین کو ریموو کر رہا ہوں سب چیزیں، اب چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں جلدی سے، اس کو میں ریموو کرتا ہوں، پھر ہم تھوڑی سی اس پر تفصیل سے آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اسم کی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مصدر۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر وہ ہوتا ہے جو بنیاد اور کام کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، جیسے عربی زبان میں ہے نصرن، نصرن، نصرن کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ اب دیکھیں ایک کام ہے، مدد کرنا ایک کام ہے، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ فعل نہیں ہوگا، یہ اسم کہلائے گا۔ اور اس کی نشانی بھی ہے کہ اس کی راہ کے اوپر 2 پیش لگی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، مدد کرنا۔ مصدر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اردو میں اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ کھانا، پینا، سونا، جانا، پڑھنا، سبق یاد کرنا، کلاس میں آنا، چھٹی کرنا، یہ نا جو آتے ہیں نا آخر میں، یہ ہوتے ہیں مصدر۔ یہ آپ لوگ 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس میں اسکولوں میں جب ہم گرامر پڑھتے تھے، اردو پڑھتے تھے، تو وہاں بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے مصدر۔ انگلش میں اس کو ٹو کے ساتھ لکھتے ہیں، ٹو ہیلپ، ٹھیک ہے جی، ٹو ہیلپ، مدد کرنا۔ اس سے آگے پھر مزید اسم بنتے ہیں، جو آگے مزید چیزیں بنتی ہیں نا، وہ کہلاتی ہیں مشتق۔ جیسے مدد کرنا سے مدد کرنے والا، ہیلپ سے ہیلپر۔ دیکھیں ہیلپ کر، ٹو ہیلپ، یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے نا، اسم ہے۔ ہیلپر وہ بھی ناؤن ہے، جو انگلش جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہیلپر بھی ناؤن ہے۔ مدد کرنا یہ بھی اسم ہے، مدد کرنے والا وہ بھی اسم ہے، فعل تو نہیں ہے۔ مدد کرنے والا، جس کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ ناصر، مدد کرنے والا۔ منصور، جس کی مدد کی جائے۔ تو مصدر سے جو چیزیں آگے بنتی ہیں وہ کہلاتی ہیں مشتق۔ وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مشتق۔ مصدر سے کیا بنتا ہے؟ مشتق۔ یہ مشتق فعل بھی ہوتے ہیں اور اسم بھی ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم اسم کی بات کر رہے ہیں نا، ہم اسم کی قسمیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے گردانیں پڑھی ہیں نا، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصیرا، نصیرا، وہ بھی سب مشتق ہی ہیں، لیکن وہ فعل مشتق ہے۔ ہم ابھی اس میں مشتق کی بات کر رہے ہیں، اس میں مصدر اور اس میں مشتق۔ اچھا جی، تو مشتق کی سمجھ آ گئی؟ جیسے مصدر ہے نصرن، اس سے کیا بنا؟ ناصرن، مدد کرنے والا۔ منصور، جس کی مدد کی جائے۔ اس کو ایک اور مثال سے دیکھ لیں آپ جانتے ہیں کہ کاف، تا اور با جو حروف اصلی ہوتے ہیں، جس کو آپ کتبن اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ کتبن کا معنی ہوتا ہے لکھنا، ٹھیک ہے جی۔ کتبن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لکھنا۔ کتبن یا کتابتن کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ یہ مصدر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم مصدر ہے، اسم مصدر، یہ اسم مصدر ہے۔ کتبن، لکھنا، ٹو رائٹ، لکھنا۔ اچھا جی، اس سے آگے پھر بنتے ہیں جناب مختلف قسم کے مشتق۔ مثلا لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟
کاتب، جو چیز لکھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکتوب مکتوب. اچھا جس پر رکھ کر لکھتے ہیں نا، ڈیسک ہوتا ہے جو ڈیسک جس کے اوپر آپ رکھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں تپائی وغیرہ، اس کو کہتے ہیں مکتب. سے کیا کہتے ہیں؟ مکتب. مکتب کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر رکھ کر لکھا جائے، جو ایسی جگہ جہاں پر جا کر لکھا جائے، جو کمرہ ہو اس کمرے کو بھی مکتب کہہ دیتے ہیں. مکتب کا معنی ہوتا ہے کتابت کی جگہ. تو ڈیسک کو بھی مکتب کہتے ہیں، اور جو چھوٹا سا مدرسہ یا چھوٹا سا اسکول ہوتا ہے جہاں پر لکھنا سیکھا جاتا ہے اس کو بھی مکتب کہا جاتا ہے. اسی طرح وہ جگہ جہاں پر لکھنے پڑھنے والی چیزیں بیچی جاتی ہوں اس کو کہتے ہیں مکتبہ. آپ نے پڑھا ہوگا نا مکتبہ دارالایمان، مکتبہ فلان، مکتبہ فلان، مکتبہ فلان. تو مکتبہ کا معنی ہے ایک ایسی دکان جہاں پر لکھی ہوئی چیزیں فروخت ہوتی ہیں، لکھی ہوئی چیزوں کو فروخت کرنے کی جگہ مکتبہ. تو یہ کاتب، مکتوب، مکتب، مکتبہ وغیرہ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہیں اسم مشتق. یہ سب کیا ہیں؟ اسماء مشتقات ہیں. یہ اسم مشتق. ہم اسماء مشتقات کی مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی تیسرے سمیسٹر میں پڑھیں گے، تیسرے سمیسٹر میں انشاءاللہ. چلیں جی، دو چیزیں ہو گئی، مصدر اور مشتق. نمبر 3، اسم کی تیسری قسم کہلاتی ہے جامد. جامد. جامد کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہو، جس کو آپ سٹل کہہ لیں انگلش میں، سٹل ہو جو. جامد اپنی جگہ پر رکی ہوئی چیز، جمود سے ہے جامد. تو جناب جامد عام طور پر جو چیزوں کے نام ہوتے ہیں، جانوروں کے نام ہوتے ہیں، شہروں کے نام ہوتے ہیں، وہ جامد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا آپ دیکھیں ایک لفظ ہے گھوڑا. یہ ایسا نہیں تھا کہ گھوڑنے سے گھوڑا بنا. گھوڑنا کو مصدر ہوتا ہے اسے گھوڑا بنتا، بکرنا کو مصدر ہوتا ہے اسے بکری بنتا. ایسا نہیں ہوتا. لاہورنا ایک مصدر ہے اس سے لاہور بنا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے وہ تھا نا مدد کرنا سے، جی مدد کرنا سے کیا بنا تھا؟ مدد کرنے والا. گھوڑا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. نصرن سے گھوڑے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک مصدر ہو اس سے پھر گھوڑا بنا ہو، یعنی کوئی ایسا لفظ ہو اس کی کوئی اصل ہو اس سے یہ چیزیں بنتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ وہ بس ایک چیز کا نام ہوتا ہے، وہ اسی چیز کا نام رکھ لیا گیا ہوتا ہے، وہ بس اسی چیز کا نام ہوتا ہے. نہ وہ خود کسی سے بنا ہوتا ہے، نہ آگے اس سے کوئی چیزیں بنتی ہیں. عام طور پر جانوروں کے نام، ٹھیک ہے جی، پرندوں کے نام، کچھ انسانوں کے نام، اور شہروں کے نام، قبیلوں کے نام، ملکوں کے نام، یہ چیزیں عام طور پر جامد ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں اسم جامد، کہ یہ خود کسی مصدر سے نہیں بنتا اور جو ہے نا آگے اس سے بھی کچھ چیزیں نہیں بنتی. تو مصدر، مشتق اور جامد. مصدر بنیاد ہے، اصل چیز ہے، جس سے آگے تقریباً 500 چیزیں بنتی ہیں. وہ جو آگے چیزیں بنتی ہیں نا وہ کہلاتی ہیں مشتق. ٹھیک ہے جی. تو مصدر اور مشتق جو ہے نا یہ سمجھے ان کا یوں ہی ہے جیسے باپ بیٹا ہوتے ہیں. تو مصدر جو ہے نا یہ باپ کی طرح ہے، یہ ماں کی طرح ہے، اور مشتق آگے اس کی اولاد ہے 500 کے قریب. جامد جو ہے نا یہ الگ ہے، یہ نہ جو ہے نا وہ خود کسی سے بنا ہے، نہ آگے اس کی جو ہے نا وہ کوئی آگے اس کی نسل ہے. یہ ایسا ہی ہے بس. ٹھیک ہے جی. تو اسم کی 3 قسمیں ہو گئی، مصدر، جامد اور مشتق. مصدر اور جامد اور مشتق یہ تینوں قسمیں کس کی ہیں؟ اسم اسم کی. یہ اسم کی اسم قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی. مصدر، جامد اور مشتق یہ تینوں اسم کی قسمیں ہیں. اچھا، تو ایک بنیادی چیز آپ نے آج یہ بھی جان لی کہ جو کسی کام کا نام ہوتا ہے نا، کام کا نام ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں مصدر. جیسے جانا، کھانا کھانا. ٹھیک ہے جی. پینا پینا، پڑھنا. ٹھیک ہے جی. جاگنا. یہ جو ہے نا یہ
کاموں کے نام ہیں، یہ کاموں کے نام ہیں، ان کو آپ نے فعل کہنے کی غلطی نہیں کرنی، آپ نے ان کو فعل نہیں سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں کہ ان کی حروف اصلی کے آخر میں عام طور پہ تنوین لگا دی جاتی ہے، جیسے جانا، ٹھیک ہے جی، جی ان، کھانا، جو ہے نا عقلن، پڑھنا، درسن، جاگنا، یہ سب جو ہے نا عربی زبان میں ان کے آخر میں عام طور پہ دو پیشیں آتی ہیں۔ جو آپ کو گردانوں کے لیے ٹیبل ہم نے بتائے تھے، اس میں دیکھیں گے آپ کے تیسرے نمبر پہ نا مصدر لکھا ہوتا ہے، ماضی، فعل ماضی ہوگا، فعل مضارع ہوگا اور مصدر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ مختلف مصادر دیکھ سکتے ہیں۔ تو مصدر کی پہچان بتا دی ہے آپ کو کہ اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جاگنا، کھانا پینا، سونا وغیرہ، اور عربی اس میں انگلش میں ترجمہ کرتے وقت اس کے شروع میں ٹو لگاتے ہیں، ورب کی پہلی فارم کے شروع میں ٹو لگا دیں تو وہ مصدر کہلاتا ہے، جس کو غالباً پریڈیکیٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ تو خیر، کام کا جو نام ہوتا ہے نا وہ اس میں مصدر کہلاتا ہے، آپ نے اس کو فعل سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی، کیونکہ فعل کے لیے ہم نے پڑھ لیا بنیادی طور پر کیا چیز ہے کہ فعل ہوتا ہے کام ہو اور کام کے ساتھ کوئی زمانہ بھی ہو، جیسے ہے نا جانا، اب ہے چلا گیا تھا، جائے گا، جاتا ہے، وہ تو فعل ہوں گے، جانا فعل نہیں ہے، جانا اسم ہے، کھانا یہ اسم ہے، اور آگے کھاتا ہے، کھائے گا، کھاتی ہے، کھا رہی ہے، نہیں کھاتی ہے، کھا رہی تھی، کھا رہا تھا، یہ جب تھی ہے اور گائے گا، فعل حال، فعل ماضی یا فعل مستقبل، ان تینوں میں سے کوئی فعل جب بنے گا تو تب وہ فعل کہلائے گا۔ زمانہ ساتھ ہوگا، جب کھانے کے ساتھ زمانہ ملے گا تو پھر وہ فعل کہلائے گا، جب تک زمانہ نہیں ملے گا یہ اسم کہلائے گا، اور اس کو کہتے ہیں اسم مصدر، اسم مصدر، ٹھیک ہے جی، یہ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے طلبہ کرام۔ چلیں جی، آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کھل کر پوچھیں۔ جی سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ دہرائی ماشاءاللہ شروع ہوئی ہے، اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے، جو چیزیں پہلے ذہن میں نہیں صحیح بیٹھی تھی اب دوسری بار پڑھنے سے الحمدللہ وہ چیزیں ذہن نشین ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، تو ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دہرائی ہوگی، پھر پیپروں کے بعد انشاءاللہ دوسرا سمیسٹر شروع ہوگا، تو وقت گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک سال کیسے گزر جائے گا، ایک سال میں ہماری گرامر پوری ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ تو چلتا رہے گا دونوں سالوں تک، کہ اللہ پاک آپ کو توفیق دے، آپ عالم کلاس میں بھی آئیں، تو اللہ جی السلام انشاءاللہ بڑا علیکم۔ فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے بتایا تھا نا یہ اسم نام ہوتا ہے، اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، اور فعل کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، لیکن حرف کیا ہوتا ہے، اس کے اندر زمانہ پایا جاتا نہیں؟ نہیں، حرف میں تو زمانہ نہیں ہوتا نا، حرف میں زمانہ نہیں ہوتا، حرف جو ہے نا یہ حرف بس یہ بیچارہ یوں سمجھ لیں کہ ایک اضافی چیز ہے، یہ کونے میں کہیں چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، اسم اور فعل اس کو جو ہے نا جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو لے آتے ہیں، اپنے ساتھ ملا کر اپنا کام چلا لیتے ہیں بس۔ جی ٹھیک ہے جی۔ حرف کا لفظی معنی بھی ہوتا ہے، آپ لوگ عربی زبان میں حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، حرف کا عربی زبان میں اس کا جو اپنا لفظی معنی ہے نا، حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، ایک سائیڈ، ایک طرف، تو یہ بیچارہ ایک کنارے پہ لا کے بیٹھا ہوتا ہے، اسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ کھینچ لیتا ہے، فعل کو ضرورت ہے وہ کھینچ لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں ریلو کٹا، ٹھیک ہے، وہ انگلش یہ جو ہے نا کرکٹ جو اپنے جوانی میں کھیلتے رہے ہیں گلی محلہ میں، ان کو پتا ہے کہ ریلو کٹا کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایسا کھلاڑی ہوتا ہے جو بس نا اسپیئر ہوتا ہے، ایک اسپیئر ٹائر اسٹپنی کی طرح ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہو نا وہ اس کو اپنی ٹیم میں لے جاتا ہے، تو یہ بیچارہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت ہو اس کو لے جاتا ہے، یہ اسپیئر اور ایک اسٹپنی کی طرح، اسپیئر ٹائر کی طرح گاڑی کے پڑا رہتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے جو ہے نا وہ فرنٹ بیک کا جو بھی ٹائر ہو، جہاں ضرورت ہو وہاں اس کو لگایا، کام چلایا، اور پھر کھول کر اس کو واپس رکھ دیا، تو حرف بیچارہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور استاد جی جیسے یہ اسے اس میں بتائے
حرف بی یعنی کہ سے یہ اکیلا ہوتا ہے تو یہ چھوٹے میں ہوتا ہے کہ اس کے یہ لفظ جو ہے نا بڑے میں ہوتا ہے، مل کے دو چار لفظوں سے مل کر بھی ہوتے ہیں؟ حرف جو ہے نہیں، دیکھیں اسم اور فعل اور حرف بنیادی طور پہ تو اکیلے کے لیے ہوں گے نا. اکیلا جو ہے نا وہ اسم بھی ایک ہوتا ہے. مفرد کی 3 قسمیں ہیں نا کلمہ کی، کلمہ تو ایک کو کہتے ہیں. اسم فعل اور حرف ایک ایک ہوتے ہیں. پھر آگے ان کی قسمیں ہوتی ہیں بہت ساری. جب یہ آپس میں مل جائیں گے تو پھر تو مرکب بن جائیں گے نا. کوئی بھی 2 مل جائیں گے، اسم اور فعل مل جائیں تو بھی مرکب ہے، 2 اسم مل جائیں تو بھی مرکب ہے، حرف اور اسم مل جائیں تو بھی مرکب ہے. جیسے آپ جار مجرور پڑھتے تھے نا، تو مرکب ہوگا کہ اسم فعل یا حرف میں سے 2 چیزوں کو جمع کر دیں تو مرکب ہے بس. اکیلا اسم ہو، اکیلا فعل ہو یا اکیلا حرف ہو، اس کو کہیں گے مفرد کلمہ. جب 2 اسم ہو جائیں، 2 فعل ہو جائیں یا 2 حرف ہو جائیں، یا ایک اسم ایک فعل ہو یا ایک اسم ایک حرف ہو یا ایک حرف ایک فعل ہو، کوئی بھی ان تینوں میں سے کوئی سی بھی 2 چیزیں جمع ہو کر آ جائیں، کم از کم 2، تو وہ مرکب کہلائیں گی. زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی، 10 15 20 جتنی بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو مرکب کہیں گے تب. ٹھیک ہے جی، چلے ماشاء اللہ. تو گردان یاد ہے سب کو فعل مضارع کی؟ جی جی چلیں ابھی 2 منٹ ہیں. جی کون سنائیں گے گردان؟ جی سنو. جی سنائیں. ینصر ینصران ینصرون تنصر تنصران ینصرن تنصر تنصران تنصرون تنصرین تنصران تنصرن انصر ننصر. شاباش، بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں جی، اور کون سنائیں گے؟ چلیں وقت ہو گیا ہے. مولانا ذیشان صاحب تشریف لے آئے ہیں، ابھی وہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. گردان سنا دوں سر؟ جی سنا دیں، جلدی سے سنا دیں. ینصر ینصران ینصرون تنصر تنصران ینصرن تنصر تنصران تنصر تنصرن تنصر تنصر تنصران تنصرن انصر ننصر. انصر بس کچھ غلطی ہیں تو ذرا ایک دو دیکھ لیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے جی، ینصر اجازت دیجیے. ینصران ینصرون بس تنصر ابھی تنصران ینصرن ابھی تنصر تنصران تنصرون بھائی تنصرین سجاد عالم تنصران ابھی استاد صاحب تنصرون. تشریف لے آئے ہیں، وہ سبق شروع جی جی کرنے والے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ کل پھر سنیں گے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے مولانا سبق شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. کل ہمارا سبق سورۃ البقرہ ہم نے شروع کر دی تھی، اور مومنین کی صفات آئی تھی، پھر اس کے بعد کافر جو ہیں ان کی صفات آئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ منافقین کی صفات چل رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا تھا. او کصیب، یا جیسے بارش ہو. یہاں پر جو ہے نا منافقین کی بات چل رہی تھی، اور پھر مثالیں دی جا رہی تھی. اوپر مثال آئی تھی استوقد نارا، اور یہاں پر دوسری مثال آ رہی ہے او کصیب، یا جیسے بارش ہو من السماء، آسمان سے. فیہ، اس میں ظلمات، اندھیرے، ورعد، اور گرج، وبرق، اور بجلی. یجعلون، وہ رکھ لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں. اذن کہتے ہیں کان کو، آذانی کانوں، ہم اپنے. من الصواعق، کڑک کے سبب، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کے سبب. حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو. یہاں پر دوسری مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا تو پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش برس رہی ہو، اور اس میں اندھیری گھٹا بھی ہوتی ہے اور گرج چمک بھی، اور یہ لوگ کڑک کی آواز پر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی مثال دی ہے، اس سے مراد جو ہے نا دین اسلام ہے، کہ دین اسلام ان پر آیا
جس طریقے سے آسمان سے بارش ہر طرف سے برس رہی ہوتی ہے، تو اسلام بھی ایک روشنی تھی اور اس کی برکات وغیرہ پر آ رہی تھی۔ پھر یہاں پر دوسری مثال آگے آیا ہے ظلمات، اندھیرے، کہ اسلام کے ساتھ ساتھ ظلمات، اندھیروں کا ذکر آیا ہے۔ اس سے مراد کفر اور شرک ہے۔ وَرَعْدٌ، اور گرج، وَبَرْقٌ، اور بجلی۔ گرج سے مراد یہاں پر عذاب ہے، اور برق سے مراد یہ ہے کہ جنت کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین کا وہ گروہ ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار تھا، کہ وہ سوچتا تھا کہ اسلام لایا جائے یا نہ لایا جائے۔ جب اس کے سامنے دلائل آتے تھے دین اسلام کے، اور دین اسلام کی برکات اس کے سامنے لائی جاتی تھی اور ان کو دلائل دیے جاتے تھے، تو ان کا جھکاؤ دین کی طرف ہوتا تھا، ان کا دل جو ہے نا وہ دین کی طرف راغب ہونے لگتا تھا۔ لیکن جیسے ہی جو ہے نا احکامات وغیرہ ان کو بتائے جاتے تھے دین اسلام کے، جناب آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ وغیرہ بھی دینی ہے، اور دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمام احکامات جو دین اسلام کے ہیں وہ آپ پر لاگو ہوں گے، تو پھر جو ہے نا یہ ان احکامات کو سننے کے بعد دین اسلام کی طرف راغب ہونے سے رک جاتے تھے، اور پھر اپنے وہی منافقت اور کفر پر اڑ جاتے تھے۔ یکاد، قریب ہے، البرق، بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، ان کی بصارت، کلما، جب بھی، اضاء، اس نے روشن کیا، لہم، ان پر، مشو، چل پڑے، فیہ، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا کیا، علیہم، ان پر، قاموا، وہ رک گئے، قاموا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، وہ رک گئے، ولو، اور اگر، شاء اللہ، شاء، چاہتا، اللہ تبارک و تعالی، لا ذہب، البتہ لے جاتا، بسمعہم، ان کی سماعت، و ابصارہم، اور ان کی بصارت یا ان کی آنکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ اچھا، اوپر جو گزرا کہ وہ بجلی کی گرج چمک کی وجہ سے اصابعہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، یہ مثال یہاں پر دی گئی ہے اس طرح سے کہ جب ان کو عذاب اور وعیدوں کی جو ہے نا وعیدیں سنائی جاتی تھیں، اور ان کو سنایا جاتا تھا کہ اگر اسلام نہیں لائے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے کان بند کر لیتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب جو ہے نا وہ عذاب سے محفوظ ہو گئے ہیں، ان کو آواز نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عذاب بھی نہیں چھوئے گا۔ آگے یوں لگتا ہے کہ جب ان کی بصارت اچک لی جائے گی، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ دین اسلام یہاں پر، اور جب اندھیرا ہو گیا تو وہیں کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، خلق، پیدا کیا، کم، تمہیں، والذین، اور وہ لوگ جو، من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ الذی جعل، الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من، سے، السماء، آسمان، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالے، بھی، اس کے ذریعے، من، سے، الثمرات،
اس کے ذریعے سے پھل، رزقن رزق لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا تو نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت کی مانند بنایا، اور آسمان سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پانی برسایا، اور جب زمین میں وہ پانی گرا تو زمین سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ اس کی تفصیل اما پارہ میں گزر چکی ہے۔ تو نہ بناؤ للہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی شریک، اور تم جانتے ہو تو تم شرک نہ کرو۔ وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو، فی ریبن کسی شک میں، فی میں ریبن شک، مما اس کے بارے میں جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُو تو لے آؤ، کیا لے آؤ، فَأْتُو بِسُورَةٍ ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شُہَدَاءَکُم اپنے مددگار، کون سے مددگار، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ اچھا، اوپر اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید کی دعوت کی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ان کنتم فی ریب، یہاں پر جو ہے نا عقیدہ رسالت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم کسی شک میں ہو، کس بارے میں، جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل کیا ہے اعلی عبدینا اپنے بندے پر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، اس کے بارے میں تم کسی شک میں مبتلا ہو تو تم کیا کرو، تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ کم از کم۔ جو کفار مکہ تھے وہ قرآن پاک کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک تو وہ کہتے تھے کہ یہ وحی نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ہی جو ہے نا یہ آیات وغیرہ بنا لی، اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وحی پر وہ اعتراضات کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب اس طریقے سے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ اگر تو یہ اس ہمارے بندے نے خود سے ہی یہ صورتیں بنا لی ہیں، تو پھر کیا مشکل ہے کہ تم بھی ایک صورت بنا لو۔ یہ تو امی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو بڑے شعراء بھی تم میں موجود ہیں، اور بڑے بڑے جو ادیب وغیرہ وہ موجود ہیں، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو، اور اپنے جو تمہارے مددگار ہیں، کون سے مددگار، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو، ان کو بھی بھلے بلا لو اگر تو تم سچے ہو۔ تو اس کے بعد ان کی بس ہو گئی، اور انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس طرح کی کوئی صورت اس جیسی بنا ہی نہیں سکتے تھے، ایک صورت بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں لکھ کر لا سکتے تھے، تو ان کی یہاں پر بس ہوگی۔ فَإِن پھر اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکے، وَلَن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا تو ڈرو، النار آگ سے، التی جس کا، وقودوہا وقودو ایندھن، ہا اس کا، الناسو آدمی ہے۔ کون سی آگ سے ڈرو؟ جس کا ایندھن جو ہے نا وہ آدمی ہوں گے، والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ پھر یہاں پر ان کو پکار کر کہا گیا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگ کا ایندھن بنایا ہے، جہنم ہے، اس سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا، اور وہ کیا فرمایا کہ وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے جو ایمان نہیں لائے۔ اچھا، یہاں پر قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر بشارت وغیرہ دیتے ہیں، یا جہاں پر انذار ڈراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگ وغیرہ سے،
پھر وہیں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کا اور جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں. جہاں پر جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر جنت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا جہنم ہی ہے اور ڈرایا ہی گیا ہو، بشارت بھی دی گئی ہے اور خوشخبری بھی دی گئی ہے ماننے والوں کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں سے آخرت پر ایمان کے متعلق بیان ہے کہ آخرت پر ایمان لانا چاہیے اور آخرت کا یہاں پر ذکر ہے. وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا، اور عمل کیے، الصالحات نیک، وَعَمِلُوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ، کہ ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتیہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، انہیں رزق دیا جائے گا. یہ جو آپ کو کل میں نے ہوم ورک دیا تھا 2 الفاظ کا، ان میں یہ بھی لکھ لیجئے، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا. رزقو یہ کون سا صیغہ ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے. رزقو، انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، اس سے، من سے، ثمرۃ، کوئی پھل، رزقن، رزق، قالو، تو وہ کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہ جو کہ، رزقنا، ہمیں کھانے کو دیا گیا، من سے، قبل، اس سے پہلے، وَأْتُو، اور انہیں دیا گیا، بھی، اس سے، متشابہن، ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، کس میں، جنت میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں. یہاں پر جو ضمیر ہے ہا، اس میں یہاں پر کیا مراد ہے، جس جنت کا ذکر کیا گیا ہے اوپر، جنات تجری من تحتها الانہار، فیہا، اس جنت میں، خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا اور کہا ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، کن لوگوں کو، جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. جب بھی ان کو باغوں میں سے کوئی پھل بطور غذا کے دیا جائے گا تو کہیں گے، یہ جنت والے کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ہم شکل پھل دیے جائیں گے، متشابہن، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس کے بعد وہ کبھی بھی یہاں سے نہیں نکل سکتے. یہاں پر جو متشابہن، ملتے جلتے ذکر کیا گیا ہے کہ ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ دیکھنے میں وہ پھل جو ہے وہ ملتے جلتے ہوں گے، کہ وہ ایک جیسے لگیں گے، اور وہ لوگ کہیں گے کہ دنیا میں بھی ہمیں ایسے ہی پھل دیے گئے تھے، لیکن ان کی جو لذت ہوگی اور جو ذائقہ ہوگا وہ بالکل یکسر مختلف ہوگا ہر پھل کا ایک دوسرے سے. دوسرا مطلب مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جنت کے پھل جو ہیں وہ دیکھنے میں تو دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، مگر ذائقہ ان کا ایسا بہترین ہوگا کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، متشابہ ان کے ملتے جلتے پھل ہوں گے اور ذائقہ مختلف ہوگا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس میں ذائقہ کیسے مختلف ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا ذائقہ مختلف فرما دیں گے. لیکن اس کا مشاہدہ اگر دنیا میں بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہی درخت ہو کسی بھی پھل کا، آپ اس درخت میں سے کوئی ایک پھل توڑیں، مثال کے طور پر سیب کا درخت ہے، آپ نے سیب توڑا اور آپ نے ایک سیب کھایا، پھر آپ دوسرا سیب توڑیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی باغات وغیرہ کی سیر کی اور وہاں سے پھل ڈائریکٹ توڑ کر کھائے ہوں تو ان کے آپس میں ذائقہ مختلف ہوتا ہے. ایک سیب تو بڑا میٹھا اور لذیذ ہوگا اور دوسرے سیب میں تھوڑے سے جو ہے نا وہ پھیکا ہوگا، یا دوسرا سیب اس سے بھی زیادہ لذیذ ہوگا. بظاہر وہ دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں اور ایک ہی درخت ہیں اور ایک ہی پھل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ان کے ذائقے مختلف ہیں. تو یہ تو دنیا ہے، تو آپ جنت کا اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جنت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو تمام انعامات اور تمام لذتوں سے
وہاں پر نوازیں گے، اور اس کا ہر ایک کا ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اچھا، پھر جو ہے نا یہ جو مشرکین مکہ تھے اور منافقین تھے، یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں کہیں پر تو مچھروں کی مثال دی ہے اور کہیں پر مکڑی کی مثال دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنی شان والے ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دی؟ تو اس کا جواب مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ مثال جو ہے وہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر چیز کو سمجھانا ہو تو حقیر چیز کو سمجھانے کے لیے حقیر چیز کی ہی مثال دی جاتی ہے، اور اگر کسی اچھی چیز کو سمجھانا ہو تو اس کے لیے پھر اچھی چیز کی مثال دی۔ یہاں پر جو ہے نا اسی کا ذکر ہے، ان بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما جو، بعوضۃ مچھر، فما خواہ جو، فوقہا اس سے اوپر، فاما الذین سو جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ، الحق حق، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، کیا اعتراض؟ جس کا میں نے ذکر کیا، ماذا کیا، ارادہ ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہذا اس سے، مثلا مثال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے، وہ اتنی حقیر سی مثال دے کر کیا سمجھاتے ہیں، یضلوا وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس مثال سے، کثیرن بہت لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت لوگوں کو، وما اور نہیں، یضل بھی گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین مگر جو نافرمان لوگ ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر چیز کی ہو۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ یہ مثالیں سن کر، اب جو کہ رب کی طرف سے حق ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو کافر ہیں، منافقین ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں دے کر کیا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی مثالوں کے ذریعے سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی کہ جن کے دلوں میں فسق ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے، وہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ ان مثالوں سے بھی بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ الذین جو لوگ، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ، من بعدی کے بعد، میثاقہ اس کا پختہ اقرار، وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ ما جو، امرا حکم دیا، اللہ نے، بھی اس کے بارے میں، ان یوصل کہ وہ جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو عہد کا ذکر کیا، عہد اللہ، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، الست بربکم، تو قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ یا اللہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہاں پر کافروں کی 3 صفات بیان کی گئی۔ پہلی، عہد توڑتے ہیں، نمبر 2، رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور نمبر 3 کیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عہد توڑنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد لیا ہے وہ کیا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھے کہ جو شخص دنیا میں جس بھی
ملک میں یا علاقے میں یا جو ہے نا کسی شہر وغیرہ میں اس کی پیدائش وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے مراد جو ہے نا وہ خاموش عہد ایک ہوتا ہے. خاموش عہد کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان رہ رہا ہوتا ہے، پیدائش وغیرہ اس کی ہوتی ہے، تو وہ ایک خاموش عہد کر لیتا ہے کہ میں اس علاقے کی یا اس شہر کی یا اس ملک کا جو قانون ہے اس کی پابندی کروں، اور وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا اس پابندی میں شمار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وہ تمام قانون جو ہے نا وہ لاگو ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو دنیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو جتنے بھی انسان ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے قانون کے پابند ہیں. اب چاہے تو وہ اس قانون کی پاسداری کریں اور جنت میں داخل ہوں، اور چاہے تو اس قانون کو توڑ دیں اور جہنم میں داخل. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی 3 صفات کا ذکر فرمایا. کیا کرتے ہیں؟ وہ عہد توڑتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، یعنی کہ وعدہ کرتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. اور تیسرا کیا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کیف کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ تعالی سے، وکنتم اور تم تھے امواتن بے جان. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک طرح کی غیرت دلا رہے ہیں کہ تم کس رب کا جو ہے نا وہ کفر کر رہے ہو، کس رب کا ناشکرا پن کر رہے ہو اور اس پر ایمان نہیں لا رہے. وہ رب جس نے تم کو جو ہے نا پیدا کیا پہلی دفعہ جب تم بے جان تھے، ایک نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بے جان چیز سے کو پیدا کیا، فحیا اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا. انسان پیدا ہوا، اس کے بعد اس کو موت آئے گی، ثم پھر یحییکم تمہیں زندہ کرے گا. پہلے بے جان تھا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگانی دی، اور اس زندگانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت دیں گے، اور موت کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے. ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ فرمائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. صدق اللہ العظیم. یہاں پر آج ہمارا سبق ختم ہوا. جی محمد فیاض صاحب، کسی ساتھی کا سوال ہو تو پوچھ لیں. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بات تھوڑی سی کلیئر نہیں ہوئی جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ مچھر اور مکھی کی مثالیں اللہ پاک دے رہے ہیں. تھوڑا سا اگر اس کو مزید تشریح فرما دیں تو فائدہ ہوگا اس سے. اچھا انشاءاللہ ایک میں اس کی کل سبق سے پہلے میں آپ کو تشریح دوبارہ کر دوں گا. دوسرا یہ کہ اس کی تفصیل اگر آپ مزید بھی پڑھنا چاہیں تو معارف القرآن میں کافی تفصیل سے حضرت اس کی تفصیل لکھی ہے. بہرحال کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں یہ اس کی تفصیل دوبارہ کر دوں گا. حضرت ابھی وقت کم ہے، ابھی تھوڑا وقت کم ہے تو اس میں مکمل ہو نہیں پائے گی. انشاءاللہ کل مجھے اگر یاد نہ بھی رہے تو یاد دلا دیجیے گا کلاس کے شروع میں ہی. انشاءاللہ اس پر کل تفصیلی بات. ایک وہ آسان قرآن بھی حضرت نے لکھا ہے مفتی تقی الدین عثمانی صاحب نے، اس میں بھی ہوگا یہ؟ شیخ الاسلام صاحب نے لکھا، اس میں اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے وہ، کیونکہ آسان ترجمہ وہ مختصر تفسیر ہے. اگر اس کی آپ نے تفصیل زیادہ پڑھنی ہو تو معارف القرآن جو ہے جی ہے میرے پاس، میں دیکھوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میں دیکھ اس میں انشاءاللہ آپ دیکھ لیجیے. دعا کی درخواست انشاءاللہ. جی ضرور. قاری محمد علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاد جی وہ الف لام میم پارے کا PDF فائل نہیں مجھے ملا، تو میں چاہ رہا تھا اگر مل جائے تو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اچھا اگر آپ کو میرا نمبر ہے نا، آپ مجھے نمبر واٹس ایپ کر دیں، میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں. آپ کا نمبر شاید میرے پاس نہیں ہوگا، اس وجہ سے آپ کو نہیں پوچھوں. جی انشاءاللہ مجھے واٹس ایپ کر دیں. میں نے گروپ میں تو میسج کیا تھا، وہ جو نمبر فیڈ کیا تھا جو جس پہ بات ہوئی تھی.
تو یہ پتہ نہیں جی، وہ آپ کا ہے یا کس کا ہے. میں اپنا نمبر چیٹ میں لکھ دیتا ہوں, آپ وہاں سے نوٹ کر کے مجھے واٹس ایپ کر دیں, ابھی تو میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں جزاک اللہ, اللہ پاک جزاک خیر دے آپ. گا. حافظ محمد شفیق ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت جاننا یہ ہے کہ یعنی یہاں پر مثال آپ جہاں پر رکوع ختم ہوتا ہے قرآن پڑھتے وقت, اس کے سائڈ میں عین لکھا ہوا تھا, عین کے اوپر والی سائڈ 5 اور نیچے اس طرح کے 3 ہندسے ہوتے ہیں, لیکن پہلا تو ایک تو رکوع کا ہوتا ہے, دوسرا تیسرا کیا ہوتا ہے؟ اچھا, ایک تو رکوع کا ہوتا ہے اس میں, اور دوسرا کہ کتنے رکوع جو ہے نا اس سورت کے ہو چکے ہیں وہ ہوتا ہے. تیسرا ابھی میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا, میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں. تیسرے کا بھی جو ہے نا کچھ وغیرہ ہوتا ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا دیکھ کر. جزاک. اچھا, تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آخری 15 صورتوں کی تیاری آپ حضرات نے کرتے رہنی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ کل اس کا تھوڑا سا سبق پڑھ لیں گے, باقی وقت میں ہم ٹیسٹ لے لیں گے آپ کا, یا ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں کسی دن مکمل کلاس میں آپ حضرات کا ٹیسٹ لے لوں. تو آخری 15 صورتوں کی تیاری ضرور کر لیجئے گا, اور ساتھ ساتھ جو سبق چل رہا ہے اس کو بھی ریوائز کرتے رہا کر. اما پر آخر بارش کا کہہ رہے 15 صورت. صحیح, اما پر کی آخر 15 جی بالکل, عامہ پارے کی آخری 15 صورتیں. جی یہ لکو پہلے ماضی جمع کا صیغہ ہے. یہ انشاءاللہ میں یہ تو آپ کا ہوم ورک ہے نا, میں آپ سے پوچھوں گا. یہ ایک تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے. صیغہ تو بتانا شاید آپ کے لیے آسان ہوگا, اتنا مشکل نہیں ہو. اصل چیز یہ ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا. یہ جو ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں, اس کی گردان آپ تھوڑی سی دیکھ لیجئے گا کہ یہ اصل میں یہ لفظ کیا تھا لقو, کہ یہ لقو پھر کیسے بنا, یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, وقت ہو چکا ہے, استاد جی تشریف لانے والے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ہم نے پہلے ان شرائط کو پڑھا تھا کہ جن شرائط کی وجہ سے کسی انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی مال کے متعلق کہ مال نصاب کے بقدر ہو, یعنی مال ایسا ہو جو نصاب کی مقدار کو پہنچا ہوا ہو. تو وہ نصاب کی مقدار کو پہنچنے والا مال کون سا ہوگا اور نصاب کی لمٹ کیا ہوگی, تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے. اس لیے آج کا سبق بھی کل کے سبق کی طرح اہمیت کا حامل ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ دیکھیے, پیچھے ہم نے ضمناً ایک بات عرض کی تھی, آج اسے سراحت سے عرض کیا جا رہا ہے. وہ بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس 4 قسم کا مال ہو, تو 4 قسم کے اموال کو دیکھا جائے گا. ان 4 قسم کے اموال میں ہی زکوٰۃ فرض ہوگی. وہ 4 قسم کا اموال یہ ہے: نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 نقدی رقم, نمبر 4 مال تجارت. پھر سن لیجئے, سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت. یہ 4 قسم کا سامان ہوگا, 4 قسم کے اموال ہوں گے. زکوٰۃ کے لیے ہم ان کو دیکھیں گے. اب صاحب نصاب کس کو کہا جائے گا؟ تو صاحب نصاب اس شخص کو کہا جائے گا, نمبر 1, اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا ہو
जो कि ग्राम के एतबार से 87.48 ग्राम बनता है। 87.48 ग्राम अगर किसी के मिल्कियत में सोना पाया जाता हो, चाहे वो सोना किसी शक्ल में मौजूद हो, वो जेवरात की शक्ल में मौजूद है, वो डली की शक्ल में मौजूद है, वो आराइशी सामान की शक्ल में मौजूद है, सिक्के शक्ल में मौजूद है, वो किसी भी शक्ल में मौजूद हो, तो ऐसे शख्स साहिब निसाब है और ऐसे शख्स पर ज़कात फर्ज होती है। फिर समझ लीजिए, अगर किसी शख्स के पास सिर्फ सोना है, वो सिर्फ सोना हो और उसके पास कोई चीज ना हो, चांदी भी नहीं है, नकदी रकम भी 1 रुपया भी नहीं और तिजारत का माल भी नहीं, तो ऐसे शख्स के पास सोने की मिकदार 7.5 तोला होना चाहिए, यानी 87.48 ग्राम। अगर ये मौजूद हो तब इस शख्स पर ज़कात फर्ज होगी। सोना किसी भी शेप में हो, जेवरात, डली, आराइशी सामान, सिक्के वगैरह जिस शेप में हो। नंबर 2, अगर किसी शख्स की मिल्कियत में सिर्फ चांदी है, तो चांदी का निसाब यह है कि चांदी अगर 52.5 तोला उसके पास मौजूद हो, जो ग्राम के एतबार से 612.36 ग्राम हो, किसी भी शक्ल में हो, जिस तरह सोना था, जेवरात हैं, डली है, आराइशी सामान है, सिक्के जिस शक्ल में भी हो, तो ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब होगी। ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब है। तो सोना अगर मौजूद हो तो उसका निसाब है 7.5 तोला, 87.48। अगर चांदी सिर्फ मौजूद हो, उसका निसाब है 52.5 तोला, यानी 612.36 ग्राम। ये नंबर 3। अगर किसी शख्स की मिल्कियत में सोना 7.5 तोला नहीं है, चांदी 52.5 तोला नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अब देखा जाएगा कि इसके पास सोना 52.5 तोले, 7.5 तोले नहीं, कम है, जितना भी है, चांदी 52.5 तोला नहीं, उससे कम है, जितनी भी है, इन दोनों को जमा करें। उसके बाद देखें इसके पास नकदी रकम वो कितनी है, चाहे वो डॉलर हैं, चाहे वो रुपए हैं, चाहे वो रियाल हैं, चाहे दिरहम हैं, जो भी हैं, उन तमाम को जमा करें। और इसके साथ साथ तिजारत का जो माल है, माल तिजारत हो, उसको जमा करें। अगर इन सब का मजमुआ या इनमें से बाज अमवाल का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, तो भी इस शख्स पर ज़कात वाजिब है। इसे फिर समझ लीजिए, अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना है तो क्लियर है कि उस पर ज़कात वाजिब है, वो साहिब निसाब है। नंबर 2, अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी है तो भी क्लियर है कि वो साहिब निसाब है और उस पर ज़कात वाजिब है। लेकिन अगर किसी के पास सोना भी इतना नहीं है या बिल्कुल नहीं है, चांदी भी इतनी नहीं है या बिल्कुल नहीं है, अब क्या करेंगे उसके ज़कात के हिसाब के हवाले से? तो उसके लिए हम 4 किस्म के माल को देखेंगे। अगर 4 किस्म का माल उस शख्स के पास मौजूद हो, तो फिर चारों का मजमुआ या बाज मौजूद है तो बाज का मजमुआ। मसलन हम उसके पास जो है वो मौजूद है सोना, अगर उसके पास सोना मौजूद है, सोना जितना है उसको आप जमा करेंगे, ना हो तो छोड़ देंगे। उसके बाद नंबर 2, चांदी। चांदी उसके पास मौजूद है और जिस शेप में है वो देख लें। अगर 52.5 तोला से कम है या बिल्कुल नहीं है तो भी देख लें, सोना, चांदी। तीसरी चीज, उसके पास नकदी रकम, चाहे वो जिस शेप में भी हो, इसको। और नंबर 4, माल तिजारत,
माल तिजारत, ये इसकी तारीफ आ रही है कि माल तिजारत किस को कहेंगे, लेकिन आपने माल तिजारत को भी इसमें शामिल करना है। तो सोने की अगर मज़कूरा मिकदार न हो, चांदी की मज़कूरा मिकदार न हो, तो फिर इन 4 किस्म के अमाल को जमा करें। मसलन एक बंदे के पास सिर्फ नकदी रकम है, उसके पास 1.5 लाख, माल तिजारत उसके पास पड़ा है 70 लाख का। अब इसकी कुल रकम बन जाएगी 71.5 लाख। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर किसी के पास ये 4 चीजें, इन सब का मजमुआ या इनमें से बाज का मजमुआ, यानी नकदी ले लें और कुछ सोना था, चांदी है और माल तिजारत है और सोना है, किसी भी शेप में इसको आप देख लें, तो इन तमाम का मजमुआ, अगर इन तमाम का मजमुआ ये बन जाता है उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, तो फिर इस शख्स को कह देंगे कि यह शख्स साहिब निसाब है। फिर समझ लीजिए, इन 4 का मजमुआ या इनमें से बाज का मजमुआ अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, तो ये शख्स साहिब निसाब है। हम इसकी मिसाल अर्ज कर देते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। एक बंदे के पास नकदी रकम है 70,000 रुपए और उसके पास कुछ चांदी पड़ी है 10,000 रुपए की, 80,000 रुपए हो गए, और सोना बिल्कुल मामूली मिकदार में पड़ा है 10,000 का, ये 90,000 हो गए। माल तिजारत उसके पास 10,000 का पड़ा है, ये बन गए उसके पास 1 लाख। अब इन सब के मजमुओं को आपने देखा, ये इसकी कीमत बनी है 1 लाख रुपए। अब हम कहेंगे कि 1 लाख रुपए आया कि ये 52.5 तोला चांदी की मिकदार के बराबर हैं या इससे बढ़ गए हैं। तो मार्केट में जब हमने 52.5 तोला चांदी की कीमत का इल्म किया, मालूम किया, तो वो कीमत बनी है मसलन 88,000 रुपए। इस शख्स के पास 1 लाख रुपया बनता है और 52.5 तोला चांदी की कीमत 88,000 है। मालूम हुआ कि इसके पास जो रकम मौजूद है वो 52.5 तोला चांदी की कीमत से बढ़ गई है। अब ये शख्स साहिब निसाब है, यानी ये ज़कात के निसाब वाला है। अब इस पर ज़कात फर्ज है। तो तीसरी बात मैंने अर्ज की, फिर पढ़ लेते हैं। अगर किसी की मिल्कियत में सोने की मज़कूरा मिकदार या चांदी की मज़कूरा मिकदार न हो या हो लेकिन इस मज़कूरा मिकदार से कम हो, तो अब देखा जाएगा कि अगर इसकी मिल्कियत में ये 4 चीजें, सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत मौजूद हों या इनमें से बास मौजूद हों और उनकी मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, तो इस पर भी ज़कात वाजिब है। यहां एक लफ्ज आया माल तिजारत का, इसको समझ लें कि माल तिजारत होता क्या है। देखिए, इसको एक मिसाल से समझ लें बात के लिए। अगर किसी शख्स ने कोई चीज इस नियत के साथ खरीदी थी कि मैं इस चीज को बाद में बेच दूंगा, और ज़कात की तारीख जब आई उस वक्त ये चीज बेची नहीं थी लेकिन नियत मौजूद थी कि मैं इसको बेचूंगा, अब ये माल तिजारत शुमार होगी। मसलन ज़ैद एक आदमी है, उसने यकुम रमजान को ज़कात अदा करनी होती है, उसकी ज़कात की अदायगी का यकुम रमजान मुकर्रर है। उसने रमजान से 2 महीने पहले एक प्लाट लिया था 5 मरले का, इस नियत से लिया था कि मैं इस प्लाट को बेचूंगा। अब इसने प्लाट लिया, नियत ये थी कि मैं इसको बेचूंगा। यकुम रमजान यानी ज़कात की तारीख का वक्त आने तक उसकी ये नियत बाकी थी, तो हम कह देंगे कि इसका प्लाट ये माल तिजारत है। वो जो हमने 4 चीजें आपके सामने पेश की थी, उन 4 में आखिरी चीज माल तिजारत थी। अब आपने प्लाट की कीमत को भी शामिल करना है और ये पूरा मजमुआ बन जाएगा जिस पर ज़कात वाजिब होगी। तो माल तिजारत बनने के लिए जरूरी है कि आपने किसी चीज को इस नियत से खरीदा हो कि मैं आगे बेच दूंगा, और ज़कात की तारीख आने तक वो नियत बाकी भी हो, तो वो चीज माल तिजारत है, आपने उसकी ज़कात देनी है। और अगर आपने कोई चीज खरीदी
لیکن آپ کی نیت فروخت کرنے کی نہیں تھی. آپ نے موٹرسائیکل خریدا, نیت یہ تھی کہ میں اس پر سواری کروں گا. کچھ دن آپ نے سواری کی, بعد میں موڈ بنا کے میں اس کو بیچ دوں گا, تو یہ مال تجارت نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خریدتے ہوئے نیت نہیں پائی گئی آگے بیچنے کی. اگرچہ بعد میں نیت بن جائے تو بعد میں پائے جانے والی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اچھا, ایک اور صورت ہے, ایک بندے نے موٹر سائیکل خریدا تھا اس نیت سے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا. ایک بندے کا شو روم ہے, اس نے موٹر سائیکل خریدے اس نیت کے ساتھ میں ان کو آگے بیچوں گا. اب 4-5 دن بعد, 5-6 ہفتوں بعد ایک موٹر سائیکل کے بارے میں اس کی نیت بن گئی کہ یہ میں نے گھر رکھنا ہے, بیچنا نہیں ہے. اب باقی موٹر سائیکل تو مال تجارت ہوں گے, لیکن یہ موٹر سائیکل مال تجارت نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خریدتے ہوئے اگرچہ نیت تھی بیچنے کی, لیکن زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے اس کی نیت تبدیل ہو گئی. اب یہ مال تجارت شامل شمار نہیں ہوگا. تو مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ خریدتے وقت بھی نیت تھی کہ بعد میں فروخت کروں گا, اور زکوٰۃ کی تاریخ آنے تک نیت باقی ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے. اگر خریدتے ہوئے نیت نہیں تھی تو بھی مال تجارت نہیں, اور اگر زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے نیت اس کی ختم ہو گئی, نیت اس کی ختم ہو گئی یعنی اب بیچنے کی نیت نہ رہی, تب بھی مال تجارت نہیں. دیکھیے مال تجارت, اگر کسی چیز کو خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اسے بعد میں فروخت کر دیں گے اور یہ نیت تاحال باقی بھی ہو, تو اب یہ چیز مال تجارت میں شمار ہوگی. لیکن اگر کوئی چیز خریدتے وقت اسے آگے فروخت کرنے کی نیت نہ ہو, یا اس وقت تو فروخت کرنے کی نیت تھی لیکن بعد میں نیت بدل گئی, تو ایسی چیز مال تجارت میں شمار نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں, یہ بھی بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے. ایک بندے نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تو کیسے کرے گا؟ میں ایک جنرل سا فارمولا عرض کر دیتا ہوں, اس فارمولا کے مطابق زکوٰۃ کا حساب کر لیا جائے. آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو 2 چیزوں کو آپ نے حساب لگانا ہے. بالکل آسان سا مسئلہ ہے یہ. نمبر 1, قابل اموال, قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات, یعنی آپ نے 2 کالم بنا لینے, کالم نمبر 1 اور کالم نمبر 2, کالم نمبر A, کالم نمبر B, کالم نمبر 1, کالم نمبر 2, جو بھی آپ سہولت سے 2 کالم بنانا چاہیں آپ 2 کالم بنا لیں. ایک کالم نے آپ نے لکھنا ہے قابل زکوٰۃ اموال اور اثاثہ جات. آپ نے تمام چیزوں کو لکھنا ہے کہ جن چیزوں میں زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے, وہ آگے ہم بتا دیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. تو پہلے خانہ میں, پہلے کالم میں آپ نے قابل زکوٰۃ اموال کو لکھنا ہے, اور کالم نمبر 2 اس میں آپ نے مالی ذمہ داریوں کو لکھنا ہے, یعنی وہ رقم جو آپ نے قابل اموال مال سے منہا کرنی ہے, مائنس کرنی ہے. مثلا آپ کے پاس یہ رقم تھی, یہ رقم تھی, یہ رقم تھی, یہ سونا تھا, یہ چاندی تھی, سب کو جمع کیا, وہ بنا آپ کا 50 لاکھ. یہ بنا کالم نمبر 1. آپ نے کالم نمبر 2 جب دیکھا تو آپ کے ذمہ کچھ اخراجات تھے. آپ نے فریج خریدی تھی, وہ دینے تھے آپ کے 80,000. آپ نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھی, کچھ کمیٹی آپ نے لے لی ہے اور کچھ آپ کو بھی باقی دینی ہے, 20,000 کی وہ تھی. آپ نے موٹر سائیکل لیا تھا, اس کی قسط ادا کرنی ہے, آپ نے 80,000. آپ نے پلاٹ لیا تھا, آپ اس کی 2 لاکھ باقی ہے, آپ نے اس مہینے بچوں کی فیس ادا کرنی تھی. تو جو چیزیں آپ کے ذمہ داری ہے آپ نے ان کو جمع کیا, وہ آ جائیں گی کالم نمبر B میں.
اب کالم نمبر اے میں آپ کا بنا مثلاً لیٹس سپوز 80,000 روپے، 80 لاکھ روپے، اور کالم نمبر بی جو آپ کی مالی ذمہ داری ہے، جو آپ نے منہا کرنی ہے، مائنس کرنی ہے، وہ آپ کی بنی ہے مثلاً 10 لاکھ روپے. تو اب آپ زکوٰۃ کس میں دیں گے؟ تو آپ نے اے مائنس بی کر دینا ہے، یعنی 80 لاکھ مائنس 20 لاکھ ایکول ٹو 60 لاکھ. آپ کا جو بیلنس بنا ہے، یعنی جس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ 60 لاکھ بنا ہے. تو یہ طرز ہے زکوٰۃ کا حساب کرنے کا. اور ہم نے مستقل طور پر آگے ایک فارم بھی دیا ہے زکوٰۃ فارم کے نام سے. یہ دیکھیے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مددگار فارم. اس میں آپ نے یہ جو تھا پوائنٹ، یہ 1 اے اور یہ تھا آپ کا 2، 1 اور 2. 1 میں آپ نے وہ ساری چیزیں رکھ دینی ہے، اور بی میں بھی آپ نے ساری چیزیں رکھ دینی ہے. ان کا مجموعہ کر لیں اور ان کا بھی مجموعہ، پھر 1 میں سے 2 کو مائنس کریں، جو کچھ آئے اس کا 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینا ہے. یہ حساب انشاءاللہ کل ہم عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حافظ سجاد عالم صاحب مائک آن فرمائیں. جی السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ کہ ایک شخص کے پاس مالی تجارت جیسے کہ آپ چاروں میں سے شمار کیے، ان میں سے نہیں ہے. ابھی مان لیجیے کہ کوئی دوسرا کوئی اشیاء ہے، جیسے کہ گھر ہے یا کوئی اور ایسی جو مستقل ان کے ساتھ میں رہنے والے ہیں، وہ اتنا اس کی قیمت ہے، یعنی کہ قیمت ہے، جو کھیتی ہو گیا، گھر ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، تو وہ یعنی کہ مستقل ان کے ساتھ میں رہنے والی ضرورت کے ہے، تو وہ اتنا ہے کہ کروڑوں کا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ دیکھیے، جو چیز اس کی ضرورت کی ہے، مثلا گھر ہے یا اس نے کوئی اچھی سی گاڑی رکھی ہوئی ہے، بے شک کروڑوں کی ہے، تو وہ ضرورت کی چیز میں شامل ہوگی. اس کو آپ کالم نمبر اے میں لکھیں گے ہی نہیں. پھر سن لیجئے کہ 4 قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. باقی آپ کا گھر ہے، آپ کی جو ہے وہ مکان ہے، آپ کی کھیتی باڑی کی زمین ہے، آپ کی سواری ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے وہ کروڑوں کی بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک، جزاک اللہ. جی آگے ریاض احمد صاحب. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جو ہوتے ہیں نا جانور مویشی ہوتے ہیں گھر پہ، ان پر زکوٰۃ لازم آتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مستقل عنوان آگے آ رہا ہے، کچھ شرائط کے ساتھ جانور پر زکوٰۃ ہے، وہاں بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کریں گے. جی دوسری بات یہ ہے کہ 1.5 سال پہلے مجھے آپ کا ایک بیان سننے کو ملا تھا، اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کیا عبادت کرنے سے انسان یہ بنتا ہے شہید ہوتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے شہید کو فالو کرنے سے شہید ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. تو جو صدیق ہوتے ہیں کیا اس کو فالو کرنے سے صدیق بنتا ہے؟ تو ہاں بنتا ہے. تو نبی کو فالو کرنے سے نبی کیوں نہیں بنتا ہے؟ اس کا جواب میرے ذہن سے نکل گیا، تو اگر آپ پھر سے وہ دہرائیں گے تو فائدہ ہوگا. یہ یوٹیوب پر کہیں نا کلپ میرا پڑا ہوا ہے، اگر آپ اس کو سنیں تو وہاں سے دے دیں گے. ہاں جی جزاک اللہ. مطلب یہ ہے کہ اس کا سادہ سا جواب سمجھ لیں کہ شہید کے راستے پر چلنے سے شہید بنتا اس وقت ہے کیونکہ شہید کا راستہ کھلا ہے. ولی کے راستے پر چلنے سے بندہ ولی بنتا ہے چونکہ ولی کا دروازہ کھلا ہے. نبوت کے راستے پر چلیں تو بندہ نبی نہیں بنتا کیونکہ نبوت کا راستہ اور نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہو چکا ہے. یہ جواب ہے اس کا. جزاک اللہ خیر. محترم محمد فیاض صاحب. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عرض یہ ہے کہ سونے کی ڈلی اگر آدمی نے 1 لاکھ کی خریدی ہے تو 1 سال کے بعد اس کی قیمت 1,10,000 ہو گئی، تو زکوٰۃ 1,10,000 پہ کاؤنٹ ہوگی؟ جی جو زکوٰۃ جس دن آپ نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تو اس وقت جو کرنٹ اس کی ویلیو ہوگی، مارکیٹ ویلیو، آپ نے اسی کو شامل کرنا ہوگا. اگر وہ 1,10,000 کی ہے تو آپ نے جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو حساب میں 1,10,000 لکھنا ہے. صحیح. اب یہ سونے کے جو زیورات حضرت ہوتے ہیں
अब वो आम तौर पे 24 कैरेट में नहीं बनते, 22 का 21 का इसी तरह के होते हैं, तो उनका हिसाब कैसे करेंगे, क्योंकि उसके अंदर नग भी लगे होते हैं और भी चीजें होती हैं। अगर सोने का जो जेवर है, सोने के जेवर में नगों को उतार कर और जो सोना है खालिसतन सोना, उसकी खोट के अलावा जो खालिसतन सोना है उस सोने का एतबार करेंगे, यानी उसके नगों को भी शामिल नहीं करेंगे, उसकी खोट को भी शामिल नहीं करेंगे, खालिसतन जो सोना है बस वो कीमत हमने यहाँ पर लगा देनी है। आमतौर पर ये जो सुनार होते हैं नहीं, जो सराफ, तो उनके यहाँ 22 कैरेट की कीमत बताते हैं वो लोग कि भी 24 कैरेट की तो ये कीमत है और 22 कैरेट की ये कीमत है, तो उसको लिया जा सकता है माइनस जो हम वो मिनहा कर दें, वो जो यानी नग वगैरह है। इसका जी जी आपकी आवाज दरमियान में बिल्कुल कट गई थी, बात वाजे ना हो सकी। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि 22 कैरेट का जो सराफ लोग होते हैं उनके पास कीमत होती है, तो वो हम ले सकते हैं उसमें। जी जी बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, बहुत जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिरादरम मौलाना अम्मार इब्राहिम साहब तशरीफ फरमा हैं, अभी अपने सबक का आगाज फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी पूछना ये था नमाज के बारे में सवाल। एक बंदे ने जो है यानी कि 1 रकात जमात के साथ पढ़ी असर की नमाज और 3 रकातें रहती हैं। अभी दूसरी रकात में तरतीब के हिसाब से अत्तहियात की शक्ल में बैठना था, बैठना नहीं, उठ गया। आखिर में फिर 2 रकातें पढ़ के बैठ गया। उसके बाद तीसरी रकात भी पढ़ कर यानी कि बैठ गया और जो है उसके बाद आखिर में सजदा सब करना था, लेकिन सजदा सब करना भूल गया। दोनों तरफ सलाम फेर ली, फिर उसके बाद जो है यानी कि कुछ देर के बाद जो है उसी वक्त जो है याद आ गया, कोई यानी कि कुछ कलमात वगैरह नहीं बोले, बस यानी कि हाथ वगैरह हलाए और उसके बाद जो है फिर दोबारा सजदा सब कर लिया। नमाज दुरुस्त होगी या नहीं? हाँ जी नमाज दुरुस्त होगी, इस सूरत में उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये मसला ये था, एक अक्सर लोग जो है ना कमेटी डालते हैं, किस्तों पर मोटरसाइकिल देते हैं और वो कहते हैं पहले 3,000 रुपया दें और उस पर कमेटी भी डालेंगे, और उसके बाद जिसकी पहली कमेटी पे अगर मोटरसाइकिल निकल जाती है उसको 3,000 में मोटरसाइकिल मिल जाएगा, बाकी कमेटी उसकी सारी माफ। तो ये बात सूद में आएगी? जी ये जो है वो कीमार में आएगी। कीमार कहते हैं जुए को, और अरबी में इसे मैसिर भी कहते हैं। कुरान करीम ने इससे सराहतन रोका है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। अल्लाह ताला ने जुए को शैतानी अमल करार दिया है। ये जुआ है, रिस्की अमल है कि आप कुछ दें और आपको रिस्क है, मुमकिन है मिल जाए, रिस्क है मुमकिन है न मिले, तो ये जुआ है और इस्लाम में हराम है, इससे एतराज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी ये पूछना था कि ऑनलाइन जो कारोबार करते हैं नेट के ऊपर, वो करना जायज़ है या नहीं? जी ऑनलाइन कारोबार नेट के ऊपर करते हैं, मोबाइल के ऊपर, जो है ये करना जायज़ है या नहीं? सर जी मैंने सवाल किया था तो कॉल कट गई थी तो मैं जवाब सुन नहीं पाया।
آپ کے استاذ محترم مولانا عمار ابراہیم صاحب آج بھی جو ہے وہ سبق نہ پڑھا سکیں گے، ان کی طرف سے بھی کالا ہی ہے کہ میری طرف سے چھٹی کا اعلان کر دیں. تو تمام احباب جو ہے آپ اپنے تکرار میں رہیں، تو انشاءاللہ اگلے استاد تشریف جب لائیں گے تو اپنے سبق کا آغاز فرمائیں گے. میں ایک نئی کلاس میں جا رہا ہوں. جن ساتھیوں کے سوال کے جواب رہ گئے ہیں وہ مجھے پرسنل میں بھجوا دیں تو مناسب ہوگا. ریکارڈ بند کر دیا کریں بھائی.